واقعہ ہجرت، دوسرا مرحلہ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں گزارے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے خادم بھی، اور عبداللہ بن اریقت یہ دوسرے اونٹ پر سوار ہوا جو راستہ دکھانے والا تھا۔ عبداللہ بن اریقت جو دلیل راہ تھا، راستہ دکھانے والا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عام راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، جس کو آج کل طریق ہجرت کہا جاتا ہے۔ تاکہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہیں کہ وہ عام راستے پہ جائیں گے، جو دوسرا راستہ ہے اس سے کوئی اتنا خبردار نہیں ہوگا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ روانگی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت سے فرمایا، میرے رب کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، اے مکہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ مکے سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن مکے والے رہنے نہیں دیتے۔ تو جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مکے کی طرف دیکھا اور پھر چل دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 4 آدمیوں کا یہ مختصر سا قافلہ غار ثور سے روانہ ہوتا ہے، اور اگلے دن ام معبد کے خیمے تک پہنچتے ہیں۔ ام معبد یہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور یہ راستے میں مسافروں کا خیال رکھا کرتی تھی کہ آنے جانے والے ان کو اشیاء ضروریات کی جن چیزوں کو ان کو ضرورت پڑتی تھی وہ مہیا کر، کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو مہیا کرتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کی طرف بڑھے اور اس عورت اس بڑھیا سے پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں۔ جب بڑھیا کے پاس گئے تو چونکہ قحط کا زمانہ ہے، تو اس بڑھیا نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء تو موجود نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری ہے جو اس خیمے میں موجود ہے۔ آپ کی نظر بکری کی طرف پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری کا دودھ ہی پلا دو۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ بیمار بکری ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یہ تو چرتی بھی نہیں ہے، یہ تو اتنی بیمار ہے کہ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، تو دودھ کہاں سے، اس کے اندر دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے اجازت مانگی۔ اس بڑھیا نے اجازت دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکری لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، حضور کا ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، جوش مارنے لگے، تھنوں میں اتنا زیادہ دودھ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے ام معبد اس بڑھیا کو دودھ پلانا۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو دودھ پلایا اور پھر تمام ساتھیوں نے دودھ پیا اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ وہ بڑھیا بھی حیران ہو گئی ہیں کہ ایک لاغر اور کمزور بکری جو بیمار ہے اس کے اندر اتنا دودھ کا آنا۔ تو رات کو جب اس کا خاوند گھر آیا تو اس نے سارا واقعہ اس کو سنا دیا۔ وہ خاوند بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مشتاق ہوا اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضور سے ضرور ملے گا، اور بعد میں علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص بھی ایمان لے آیا۔ تو حضور کی برکت سے اتنا زیادہ دودھ اس بکری سے نکالا گیا کہ اس بوڑھیا نے بھی دودھ پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور پھر دودھ باقی بچ گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گھر میں رکھ لو، پھر کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے اور دودھ کو جو بچ گیا تھا اس کو باقی چھوڑ دیا اس بڑھیا کے لیے کہ یہ پھر کام آئے گا۔ آگے چلتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ ابو جہل نے یہ اعلان کروایا تھا مکے میں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا ان کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ تو اس انعام کے چکر میں مکے والے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، کوئی کس طرف گیا کوئی کس طرف گیا، حضور کو تلاش کر رہے ہیں کہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں۔ اب سراقہ بھی اسی تلاش میں کہ 100 اونٹ مل جائیں گے، اسی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سراقہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ تک پہنچنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سراقہ اپنی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھسیاں، جس سواری پر وہ سوار ہے اس کے ساتھ وہ نصف تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی تو وہ گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ دوسری بار سراقہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا، تیسری بار پھر سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی درخواست کی۔ حضور سے فرمایا کہ میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں خود گرفتار ہو گیا، میں تو آپ کا متوالا بن گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کر رہے ہیں اور معجزات بھی دکھا رہے ہیں۔ سراقہ آپ کا معجزہ دے کر آپ کا متوالا بن گیا اور پھر معافی نامہ کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ لکھوایا اور پھر وہ مکے کی طرف واپس لوٹا اور راستے میں جتنی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے ان سب کو واپس کر دیا کہ اس راستے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں نہیں ہے، تم سارے واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو بریدہ نامی ایک شخص وہ اپنے 70 جوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے۔ اس نے بھی ابو جہل کا اعلان سن رکھا تھا کہ جو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے جس نے حضور کو گرفتار کیا، تو اب وہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شجرہ نسب بیان کرتے ہیں۔ تو بریدہ
فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے 70 نوجوانوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو، کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے ساتھ شامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ کے جو مسلمان ہیں وہ روزانہ آپ کے انتظار کے لیے باہر نکلتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے، انتظار کر کر کے پھر واپس جاتے تھے۔ تو دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک یہودی جو اچانک اپنے گھر کی چھت پر نمودار ہوتا ہے، اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ اے عرب والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ وہ یہودی بھی سمجھتے تھے کہ یہی محمد ہے، یہی آخر الزمان پیغمبر ہے، وہ مانتے تو تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ آخری نبی یہی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، وہ الگ بات ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اس نے ایک زوردار آواز لگائی کہ اے اہل عرب، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔